हमारे दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम डेरा गाजी खान में होने वाले इलेक्शन के हवाले से है। आज हमारे पास एक अहम खबर है आप लोगों के लिए। आज हम उस खबर के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें जो अभी रिसेंटली हुई हैं तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते चले। सबसे पहली बात कि जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिनमें मोहतरमा जरताज गुल वजीर, मार्सजा चीना, सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा, वो इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर वो गए हुए हैं, अपनी अपीलें की हुई हैं और उनका भी फैसला होना बाकी है। और दूसरा ये कल डेवलपमेंट हुई एक के साबिक वजीर ममलिकत मोहतरमा जरताज गुल वजीर ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अपनी राहदारी जमानत मंजूर करा ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए और रोते हुए, देर से सही लेकिन 8 माह बाद ही सही, उन्होंने 9 मई की मजम्मत की। होना तो ये चाहिए था कि एक मुहिब वतन पाकिस्तान के तौर पर उनको ये मजम्मत 10 मई को ही कर देनी चाहिए थी और इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि कोई भी सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, कोई भी सियासी पोलिटिकल डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन कौमी इदारे रियासती इदारों के ऊपर इस तरीके से हमले ना मंजूर हैं। उनको ये बात अगर पहले दिन खुले दिल से कह देती तो शायद कल उनको ये अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए मीडिया के सामने ना रोना पड़ता। और थोड़ी सी कमी रही, मैं तवक्को कर रहा था उनसे कि भी वो जो वजीरिस्तान के अंदर हमारे डेरा गाजी खान के 6 नौजवान शहीद कर दिए गए, दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिए गए, तो मोहतरमा जरताज गुल वजीर अपनी डीडी खान का जो शहर है जिससे वो अपनी वाबस्तगी जाहिर करती है, वहाँ के मासूम लोगों के बेगुनाह कत्ल के ऊपर वो यकीनन इस दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत करती। एक आध लाइन भी अगर बोल देती तो शायद हमारी तकलीफ कम ना होती, लेकिन ये जरूर होता कि जी हमारी नुमाइंदगी हुई है। खैर, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा जो डेरा गाजी खान के लोग वजीरिस्तान में शहीद हुए उनके कत्ल के ऊपर मजम्मत वो करती। जो डेवलपमेंट हुई है अब डेरा गाजी खान के अंदर वो आपको बताने वाली है। हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि NA 185 के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए लगारी और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के दरमियान एक खिंचाव है, एक कोशिश जारी है कि ये टिकट उनको मिल जाए। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम अपने साहबजादे उसामा अब्दुल करीम के लिए टिकट हासिल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जनाब सरदार अवैस खान लगारी वो कोशिश कर रहे थे कि टिकट उनको मिले, और अभी इसका फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून ने ताहाल अपने उम्मीदवार का नाम अनाउंस नहीं किया, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि सरदार महमूद कादर खान लगारी उन्होंने आज डेरा गाजी खान की एक कॉलोनी है NDV, उसके अंदर उन्होंने डेरा गाजी खान के PP 288 के जो दोस्त थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनको इकट्ठा किया और उनसे बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वो 185 के ऊपर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और PP 289 के ऊपर भी वो आज़ाद हैसियत में यहाँ से उम्मीदवार होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आज इस बात से कतई नजर कि मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करती है, सरदार महमूद कादर लगारी ने NA 185 के ऊपर अपने उम्मीदवार होने का ऐलान करते हुए अपने ग्रुप के लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे ये कहा कि जी आप फौरी तौर पर मुतारिक हों और आइंदा 2-4 रोज के अंदर जो उनको असाइनमेंट दी उन्होंने कि जी आप अपने दोस्तों के साथ राब्ते मुकम्मल करें और उसके बाद फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो। तो दोस्तों, सरदार महमूद कादर खान लगारी के इस ऐलान के बाद बस एक अनाउंसमेंट और भी रह गई है बाकी। कल उम्मीद है होपफुली 5 जनवरी या नहीं तो कम से कम 6 जनवरी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अनाउंस कर देगी। और जो सबसे अहम एक और अनाउंसमेंट बाकी है वो खोसा उसकी तरफ से है। यहाँ पर NA के ऊपर सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने भी। और इनमें से एक शख्सियत ने यहाँ से NA का इलेक्शन लड़ना है। अब देखते हैं कि ये खोसा उसका क्या फैसला होता है। उनकी बाहमी मुशावरत का सिलसिला जारी है। मेरी इत्तलात के मुताबिक सरदार जुल्फकार अली खान खोसा 2 दिन के लिए लाहौर गए हैं, वहाँ किसी जरूरी काम के सिलसिले में। जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो यहाँ पर जो NA के उम्मीदवार होंगे उसका वो फैसला कर देंगे। अगर यहाँ से सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने NA का इलेक्शन लड़ा तो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा PP 289 के ऊपर उनकी विंग होंगे। अगर उन्होंने यहाँ से इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया तो यहाँ पर फिर NA के उम्मीदवार खोसा की तरफ से पाकिस्तान सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा होंगे। सरदार महमूद कादर खान लगारी के आने से अब पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो क्या बना है, वो ये बना है कि अगर फर्ज किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये टिकट उसामा अब्दुल करीम को दे देती है तो एक कैंडिडेट हमारे NA के ऊपर उसामा अब्दुल करीम होंगे।
اس کے بعد دوسرے آزاد حیثیت میں ہمارے پاس امیدوار سردار محمود قادر خان لغاری ہوں گے، اور تیسرا جو امیدوار ہوگا وہ کھوسہ ہاؤس کی طرف سے ہوگا۔ اور اس میں جو ونگ کا حساب ہے اس کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ اسامہ عبد الکریم کی ممکنہ ونگ نیچے پی پی 288 کے اوپر یا تو سید عبدالعلیم شاہ صاحب ہو سکتے ہیں، یا میاں سلطان محمود ڈاگا صاحب، یا پھر طارق علی خان کاکڑ صاحب۔ ان تین میں سے کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے اسامہ عبد الکریم کی ونگ 289 کے اوپر۔ ان کی ونگ تاحال کلیئر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سردار محمود قادر خان لغاری این اے 185 کے اوپر انہوں نے لڑنے کا اعلان کیا ہے، پی پی 289 کے اوپر وہ خود لڑ رہے ہیں صوبائی نشست، پی پی 288 کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ونگ کا اعلان تاحال نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے کھوسہ ہاؤس کا یہ ہے کہ اگر سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ این اے 185 لڑتے ہیں تو ان کے نیچے ونگ ہوں گے سردار دوست محمد خان کھوسہ، لیکن اگر سردار ذوالفقار خان اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑتے تو سردار دوست محمد خان کھوسہ این اے 185 اور پی پی 289 کے اوپر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کھوسہ گروپ کا جو ووٹ ہے وہ انٹیکٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ ان کو ہی پڑے گا، چاہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اوپر ہوں۔ آ جائیں مسلم لیگ نون کی طرف تو مسلم لیگ نون بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس میں ہوگا یہ کہ اس کے اندر سے جو لغاری گروپ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہوگا، وہ ایک بڑا دھڑا ہے، اور یقیناً ان کی ہمدردیاں، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ سردار محمود قادر لغاری آزاد حیثیت میں ایم این اے بن جائیں۔ وہ کسی طور پر مسلم لیگ کے نام کے اوپر وہ ٹکٹ ہولڈر اگر اسامہ عبد الکریم ہوئے تو اس کو، یا کوئی اور بھی ہوا تو وہ اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، کسی قیمت پر نہیں دیں گے۔ تو لغاری گروپ کا جو ووٹ ہے وہ جتنا بھی ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے آئندہ چند دنوں میں پچھلے الیکشن کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ ووٹ علیحدہ ہوگا مسلم لیگ نون کے اس مجموعی ووٹ سے، اور پھر وہ ووٹ سردار محمود قادر خان لغاری کی طرف جائے گا۔ سردار محمود قادر خان لغاری کی اپنے ذاتی دوستیاں، تعلقات، وہ بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی، بڑا میٹر کرتی ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پی پی 288 کے اوپر جو ونگ ہوگی وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ 288 کے اوپر ان کا ممکنہ امیدوار کون ہو سکتا ہے اور وہ ان کو کتنا ووٹ ڈیلیور کر سکتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اسامہ عبد الکریم کا کینڈیڈیٹ پی پی 289 پر کون ہوگا، کتنا ووٹ ڈیلیور کرائے گا، اور اسی طریقے سے سردار دوست محمد خان یا سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ، ان کا جو پی پی 288 کے اوپر امیدوار ہوگا وہ کون ہوگا اور کتنا ووٹ یہاں پر ان کو ٹرانسفر کرے گا۔ اگر سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ اس الیکشن یہاں سے این اے کا الیکشن لڑتے ہیں تو یقیناً ایک ٹف فائٹ ہوگی، ایک بزرگ شخصیت ہے، قابل احترام ہے، یہاں پر لوگوں کے اندر ان کا بڑا ریگارڈ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 3 امیدوار فائنل ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اسامہ عبد الکریم پاکستان آزاد حیثیت میں سردار محمود قادر خان لغاری، اور آزاد حیثیت میں سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ، تو الٹیمیٹلی جو آخری میچ جا کر پڑتا ہے وہ سردار محمود قادر خان لغاری اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کے درمیان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے لیکن اگر سردار دوست محمد خان آ گئے تو بھی تقریباً ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ جی ان کا اور سردار محمود قادر خان لغاری کا میچ ہوگا۔ ضروریت یہ تھی اسامہ عبد الکریم کو جیتنے کے لیے کہ سردار محمود قادر لغاری ان کی ونگ ہوتے پی پی 289 کے اوپر، اور پی پی 288 کے اوپر ان کی جو ونگ اگر سید عبدالعلیم شاہ صاحب، طارق خان کاکڑ، میاں سلطان ان میں سے کوئی ہوتا تو یقیناً یہ ایک اچھا پیئر ہوتا اور ان کا ڈائریکٹ میچ کھوسہ اس کے ساتھ ہوتا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور 3 جو ہے نا امیدوار آنے کی صورت میں پولیٹیکل ڈائنامکس یا پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ یہاں پر چینج ہوئی ہے۔ سردار محمود قادر خان لغاری نے اگر پی پی 185 کے اوپر آزاد لڑنے کا فیصلہ کیا تو یقیناً انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ ڈیسیژن لیا ہوگا، لیکن اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے ممکنہ اثرات یہ ہوں گے کہ اسامہ عبد الکریم کا جو گروپ ہے 186 کے اوپر، کہ آیا کہ وہ پھر بھی مسلم لیگ نون کو اور شیر کو ووٹ ڈالے گا، یا وہ پھر اپنی ایک آزاد حیثیت میں وہاں پر پوزیشن لے گا، کیا وہ کسی کے ساتھ الائز ہوگا، یا وہاں پر انس عبد الکریم کے کاغذات بھی جمع ہیں، کیا وہ کہیں پر ریئیکشن کے طور پر وہاں پر وہ اس کو امیدوار نہ کھڑا کر دیں۔ اور اسی طریقے سے جو 185 کے اوپر جو مسلم لیگ کا جو نظریاتی ووٹ کھڑا ہوا ہے اس کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ذاتی تعلق بھی رکھتے ہیں چوٹی ہاؤس کے ساتھ، یا چوٹی ہاؤس تو خیر نہیں کہہ سکتے، اس میں سردار محمود قادر خان لغاری ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کہ ان کا ممکنہ فیصلہ کیا ہوگا، آیا کہ وہ اس کمزور وکٹ کے اوپر کھیلیں گے یا وہ کسی بہتر آپشن کی طرف جائیں گے۔ اب تک کا جو نیوٹرل جو ہماری رائے ہے، جو ہم نے لوگوں سے لی ہے، پوچھا ہے، اس میں یہ ہے کہ سردار محمود قادر خان لغاری کے آنے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس وقت میٹر نہیں کر رہا۔ یہ اہمیت اب بات ختم ہوگی، اس بات کی اہمیت کہ اب یہ ٹکٹ کس کو ملے گا، اگر یہ اسامہ عبد الکریم کو مل جائے یا کسی اور کو مل جائے، اب یہ میٹر نہیں کرتی بات۔
اب ہوگا میچ وہ دھڑے بندی کا، اب ہوگا اپنی گروپنگ کا، اب ہوگا اپنے ذاتی تعلق کا، اور اس میں یقیناً پی پی 289 اور پی پی 288 کے اوپر لغاری گروپ بہرحال ایک ورث رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے کی ٹکر کا گروپ کھڑا ہوا ہے کوسا گروپ، وہ بھی ورث رکھتا ہے۔ ایسے میں مسلم لیگ نون کا جماعت کا بطور جماعت ووٹ، اور اسامہ عبد الکریم کا جو حافظ صاحب کا جو گروپ ہے وہ تو، اور ان کے نیچے ونگ، تو یہ یقیناً اس ریس میں نہیں آئیں گے اب تک کی جو ہماری اسسمنٹ ہے۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک آخر کار یہ دھند جو موسم کی بھی دور ہوئی، آج سورج نکلا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک فیصلہ سامنے آیا، مزید ایک فیصلے، دو فیصلوں کا انتظار ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا ٹکٹ کس کو دیتی ہے، اور اس کے نیچے ونگ کس کو اناؤنس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوسا ہاؤس کا ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلے کا شاید کل آ جائے یا پرسوں آ جائے، آنے کا اب اتنی شدت سے انتظار نہ ہو کسی کو۔ محمود قادر خان لغاری کے آنے سے جو صورتحال ہے وہ تقریباً کلیئر پکچر ہوتی جا رہی ہے کہ میچ کن کے درمیان ہوگا اور ہار جیت کن کے درمیان ہوگی، اور کس طریقے سے یہاں پر دھڑے بندیاں اور گروپس جو ہے نا وہ اب انوالو ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کل راجن پور کی سیاست میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس میں درشک سردار، اس میں مینا جعفر لغاری صاحبہ، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک موو ہوئی ہے اس دوران پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف سے، اور وہ کل ہم اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے راجن پور کے حلقے کے حوالے سے۔ تو ڈیرہ غازی خان میں سردار محمود قادر خان لغاری کے اناؤنسمنٹ کے بعد کل سے پولیٹیکلی جو گہما گہمی ہے، سرگرمیاں ہیں، وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ شاید اسامہ عبد الکریم بھی اب لاہور سے پہنچ جائیں اور کل سے وہ بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیں، تو کوسا ہاؤس کے فیصلے تک، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ تک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔